رمضان کا مبارک مہینہ ایک بار پھر ہمیں اور آپ کو مل رہا ہے۔ ہم میں سے کتنے لوگ ایسے بھی ہوں گے 2021 کے رمضان میں وہ ہمارے بیچ میں تھے، لیکن 2022 کے رمضان میں وہ ہمارے بیچ میں نہیں ہیں، انتقال ہو چکا ہے ان کا، اللہ کو پیارے ہو چکے ہیں وہ۔ میرے پیارے ساتھیوں، میری پیاری ماں بہنوں، ہم اس بات کی کوئی گارنٹی نہیں رکھتے کہ ہمیں کتنے دن تک زندگی اللہ تعالیٰ نے ہم کو دے کے رکھی ہے۔ کوئی گارنٹی نہیں ہے کب کس کو موت آ جائے اور کون کس حال میں مر جائے، کون کس حال میں اللہ کے یہاں چلا جائے۔ میرے پیارے بھائیوں، اگر رمضان کا مہینہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایک بار اور دے رہا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں ایک موقع دے رہا ہے، ایک چانس دے رہا ہے، ایک اوسر دے رہا ہے، میرے بندے ہم تجھے برکت والا مہینہ دے رہے ہیں، ہم تجھے رحمت والا مہینہ دے رہے ہیں، تو اس مہینے میں نیکی کے کام کر کے اپنے اللہ کو راضی کر لے، اپنے رب کو راضی کر لے، اپنے مالک کو تو راضی کر لے اور اپنے آپ کو تو جنت کا حقدار بنا لے۔ رمضان کا مہینہ آ جائے، اس کے بعد بھی اگر مسجدوں میں نمازیوں کی تعداد آپ کو نظر نہ آئے، رمضان کا مہینہ آ جائے، اس کے بعد بھی اگر شراب کی پینے والے شراب پیتے رہیں، غلط کام کرنے والے غلط کام کرتے رہیں، میرے پیارے بھائیوں، اس سے بڑا بد نصیب کوئی نہیں ہے، اس سے بڑا بد نصیب کوئی نہیں ہے۔ ایسے انسان کے بارے میں اللہ کے پیارے نبی نے بد دعا کی ہے، بد دعا کی ہے، بد دعا۔ بھائی ایک عام آدمی اگر بد دعا کرے تو ہمیں ڈر لگتا ہے کہ بد دعا کوئی نہ کر دے۔ ذرا غور کرو، اللہ کے آخری نبی بد دعا کرتے ہیں، فرماتے ہیں رغم انف رجل ذکرت عنده فلم يصل علی، وہ انسان برباد ہو جائے، وہ انسان ستیہ ناس ہو جائے، اس انسان کا نقصان ہو جائے جس کے سامنے میرا نام لیا جائے، جس کے سامنے اللہ کے رسول کا نام لیا جائے، وَلَمْ يُصَلِّ عَلَيَّ، اور وہ اللہ کے نبی کے اوپر درود نہ پڑھے، اس سے بڑا بد نصیب کوئی نہیں ہے۔ جس کے سامنے نبی کا نام لیا جائے اور وہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ پڑھے، وہ درود نہ پڑھے، اللہ کے نبی بد دعا کر رہے ہیں، اس انسان کی ناک مٹی میں مل جائے، وہ انسان گھاٹے میں چلا جائے، وہ انسان اس کا ستیہ ناس ہو جائے۔ وَرَغِمَ أَنفُ رَجُلٍ أَدْرَكَ رَمَضَانَ، اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اس انسان کی ناک بھی مٹی میں مل جائے۔ یہ عربی زبان کا ایک محاورہ، ایک کہاوت ہے، ایک پروورب ہے۔ جب ہم کہتے ہیں ناک مٹی میں مل جائے یعنی اس کی وہ برباد ہو جائے، وہ ہلاک ہو جائے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں وہ انسان ہلاک ہو جائے، وہ انسان برباد ہو جائے جو رمضان کا مہینہ پائے، ثم انسلق، اور رمضان چلا جائے، قبل ان یغفر لہ، اور اس کی مغفرت نہ ہو سکے، اس کے گناہ معاف نہ ہو سکے، اس کے پاپ معاف نہ ہو سکے، اس کی غلطیاں معاف نہ ہو سکے، وہ اللہ سے معافی نہ مانگ سکے، اس سے بڑا بد نصیب کوئی نہیں ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام اللہ سے دعا کرتے ہیں، رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، اے اللہ میں بیمار ہوں، میں تکلیف میں ہوں، میں تڑپ رہا ہوں، میں پیڑا میں ہوں، مگر اے اللہ میں تجھ سے کوئی شکایت نہیں کر رہا ہوں۔ اے اللہ تو تو رحم کرنے والا ہے، تو تو ارحم الراحمین ہے۔ اے اللہ تو اپنے بندے ایوب کے اوپر بھی اپنا رحم فرما، اے اللہ میری بیماری کو دور کر دے، میری تکلیف کو دور کر دے۔ اللہ نے دعا قبول کی اور ایوب علیہ السلام بالکل ٹھیک ہو گئے، ان کے بچے بھی ان کے پاس واپس آ گئے، ان کی ساری دولت بھی ان کو مل گئی۔ میرے بھائیوں، صبر کا پھل کبھی بیکار نہیں جاتا ہے، اور صبر کی جب بات نکلی ہے تو ایک بات میں آپ سے اور کہنا چاہوں گا۔ ابھی کرناٹک میں حجاب کا مسئلہ آیا، آپ نے وہ ویڈیو بھی دیکھا کہ جب کرناٹک کے کالج میں ہماری ایک مسلمان بہن حجاب میں جاتی ہے، چاروں طرف سے گنڈے اسے گھیر لیتے ہیں اور وہ بھڑکاؤ قسم کے نعرے لگا رہے ہوتے ہیں۔ اللہ کی ہماری وہ بندی، اللہ کی وہ بندی اور ہماری وہ بہن جس کا نام مسکان خان تھا، اس بہن نے
کتنی ہمت اور بہادری کا کام کیا. اس نے اس بھیڑ کے سامنے ڈٹ کر کے وہ کھڑی رہی, اپنے حجاب میں وہ کھڑی رہی, اور اس نے نعرے تکبیر اللہ اکبر کا جو یہ نعرہ ہے اس نے یہ نعرہ بھی لگایا, اور اس لڑکی نے یہ ثابت کر دیا کہ صبر کس کو کہتے ہیں. صبر یہ ہے کہ جب لڑکیاں بے پردہ گھومیں, لڑکیاں بے حجاب گھومیں, ایک مسلمان بہن بیچاری وہ پردے اور حجاب میں کالج جاتی ہے, اس کو کہتے ہیں صبر. میرے بھائیوں, صبر یہ ہے کہ جب آپ کے ساتھی, آپ کے دوست, آپ کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے شراب کے نشے میں دھت رہتے ہیں, لیکن آپ اپنے آپ کو شراب سے بچا کے رکھتے کہ نہیں صاحب, میری شریعت میں, میرے اسلام میں شراب کی اجازت نہیں ہے. یہ صبر ہے میرے بھائیوں. صبر یہ ہے, آپ کی عمر 20 سال کی ہو گئی ہے, آپ کو اللہ تعالیٰ نے جوانی بھی دی ہے, خوبصورت بھی ہیں آپ چاہیں تو غلط راستہ چن سکتے ہیں, اپنا سکتے ہیں. بے پردگی اور بے حیائی اور زناکاری کا ماحول ہے, مگر ایک نوجوان لڑکا اپنی عزت و آبرو کی حفاظت کرے, ایک نوجوان لڑکی اپنے آپ کو بچا کر کے رکھے غلط کام سے, بے حیائی کے کام سے. اس کا نام بھی صبر ہے میرے بھائیوں. اور یہ صبر اللہ کے یہاں بیکار نہیں جائے گا. اللہ نے کہا صبر کرنے والوں کو ہم اتنا دیں گے کہ تم سوچ بھی نہیں سکتے. انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب. ہم صبر کرنے والوں کو بے حساب دیں گے. تو یہ 15ویں چیز ہے کہ ہم صبر کریں. اور آخری چیز وحین الباسی, اور نیکی یہ ہے کہ تم میدان جنگ میں جب دشمن کا مقابلہ ہو رہا ہو, جب دشمن سے مٹ بھیڑ ہو رہی ہو, جب دشمن سے لڑائی ہو رہی ہو, اور میدان جنگ میں تم دشمن سے لڑنے کے لیے گئے ہو, تو تم میدان جنگ میں ڈٹے رہو, پیٹ پھیر کر کے نہ بھاگو. پیٹ پھیر کر کے بھاگنا یہ مسلمان کی شان نہیں ہے.